اب تو کسی کو بچے یاد نہیں آئے 101 حافظ قرآن، آپ ان کی تصویریں دیکھیں تو آپ چیخ پڑیں گے، معصوم بچے پگڑیاں باندھ پر بیٹھے ہیں خوشی سے کہ آج ہم حافظ بن گئے ہیں۔ وہ تو ایٹم بم نہیں بنا رہے تھے، تو ان کو شہید کر دیا گیا۔ اب تو کسی کو تکلیف نہیں ہوئی، اب انسانیت بھی کوئی نہیں، کیونکہ وہ 101 بچے جو حافظ قرآن تھے پوری دنیا میں ان کا ایک بھی محافظ نہیں ہے۔ بلیوں کے محافظ ہیں، چھپکلیوں کے قانون ان کے محافظین ہیں، حیوانوں کے لیے محافظین ہیں، لیکن 101 حافظ قرآن کا کوئی محافظ نہیں ہے دنیا۔ تو آپ سمجھیں ان باتوں کو۔ اقبال کہتا ہے در جنیوا چیز غیر از مکر و فن، سہ توئی میشوا نخچیر من۔ اقبال کہتا ہے کہ وہاں تجھے اقوام متحدہ سے امید ہے، کہتا ہے وہاں سارے چور اور فسادی بیٹھے ہیں، وہاں یہ فیصلے ہوتے ہیں کہ تو اس کو بھیڑ کو پکڑ لے، میں اس بھیڑ کو پکڑ لے۔ تو یہ آپ اس مسئلے کو واضح کریں میڈیا والے حضرات کہ جب آپ کا معاہدہ ہوا تھا تو آپ اس معاہدے کو پورا کریں، بس اتنی بات ہے۔ کسی کو کوئی شوق نہیں ہے روڈ بند کرنے کا، یا سیاست ہم کریں گے، کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں، ہم نے ووٹ لیے ہیں، اور پھر انشاءاللہ 2018 میں بات ہوگی سیاست پر۔ اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو معاہدہ ختم نبوت اس کو پورا کیا جائے۔ اب انہوں نے تھوڑی سی مہلت مانگی ہے تو ہم نے ان کو دے دی ہے۔ فساد تو ہم نہیں چاہتے، نہ دنگا چاہتے ہیں، نہ ملک میں افراتفری چاہتے ہیں، نہ یہ ہے کہ کسی سے کوئی ہمارا ٹکرانے کا مقصد ہے۔ ملک ہمارا ہے، ہماری عزت اسی سے وابستہ ہے، آپ کی بھی اسی سے وابستہ ہے، ہماری روٹیاں بھی اسی سے وابستہ ہیں، اور ہمارا امن اور سکون بھی اسی سے وابستہ ہے۔ لہذا وعدہ خلافی نہ بینا، وعدہ خلافی نہ بینا، وعدہ خلافی وعدہ خلافی میں آپ کی تشریف آوری، شکریہ بھی، مبارکباد بھی آپ کو۔ امید ہے کہ تمام سیافی برادری، تمام میڈیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہونے کی بنیاد پر ختم نبوت کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا اور ختم نبوت کا علم بلند کر کے سعادت دارین سے بہرہ ہوگا۔ آج تحریک لبیک یا رسول اللہ کی مرکزی شورا کا اجلاس زیر صدارت امیر المجاہدین قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ حافظ خاتم حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ اسی دھرنا ختم نبوت داتا دربار میں منعقد ہوا، خیمے کے اندر۔ جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجلاس اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا ٹھہرنا خیموں میں ہوتا تھا، آپ وہاں پر بھی فیض آباد میں 23 روز خیمے میں رہے، وضو کرنے کے لیے بھی باہر نہیں گئے۔ یہاں پر بھی ہم لوگ باہر چلے جاتے ہیں کئی حوائج کے لیے، لیکن آپ ادھر ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے، اور امت مسلمہ کو آپ سے بہت امیدیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے اسلام کا علم بلند فرمائے۔ آج کے اجلاس میں افغانستان میں جو جلسہ دستار بندی پر امریکہ نے بمبارمنٹ کی، آپ کے علم میں ہوگا کہ 35 لاکھ لوگ افغانستان میں اس سے پہلے جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ابھی تک امریکہ افغانستان کو فتح نہیں کر سکا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا جزیرۃ العرب فتح کیا، 1000 بندے جاں بحق نہیں ہوئے۔ پورا جزیرۃ العرب، یمن تک، جو آج کل سعودیہ میں شامل نہیں ہے، جنوبی اور شمالی یمن، یہاں تک حضور نے پورا جزیرۃ العرب فتح کیا، جس میں عمان بھی ہے، اور بھی بہت سے علاقے ہیں، جس میں تبوک بھی ہے، ادھر نجد تک، آخر تک، سمندروں تک، مشرق میں 1000 بندہ کام نہیں آیا۔ ان لوگوں کو دیکھو کہ کس طرح یہ پیغمبر اسلام پر اعتراض کرتے ہیں۔ آپ نے تو ہمیشہ فرمایا کہ کسی عورت کو قتل نہیں کرنا جنگ میں، کسی بوڑھے کو،
کسی زمیندار کو، کسی راہب کو. ان لوگوں نے تو بچوں کو معاف نہیں کیا. 2 کروڑ بندے جنگ اول میں قتل کر دیے، جنگ عظیم دوم میں 4 کروڑ بندے قتل کر دیے. کروڑوں کے حساب سے ریڈ انڈین جب انہوں نے امریکہ پر تسلط حاصل کیا تو انہوں نے مار دیے. اور ان کے قتل و غارت کی تفصیل بہت لمبی ہے. جو کچھ شام میں کر رہے ہیں، جو یمن میں کر رہے ہیں، جو عراق میں کر رہے ہیں، وہ بھی اس سے کم نہیں ہے. 101 حافظ جو قرآن پاک حفظ کر کے فارغ ہوئے، ان کو شہید کیا گیا. اس پر تحریک لبیک یا رسول اللہ سراپا احتجاج ہے، اور تمام مسلم ممالک سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اس کے لیے کردار ادا کریں. انڈیا کے اندر جو انڈین حکومت کر رہی ہے اور پھر کشمیر میں جو کچھ کر رہی ہے، 1.5-2 درجن کے درمیان جو گزشتہ دنوں میں افراد شہید کیے گئے، اور اس سے پہلے جو ہزارہا عصمت دریاں ہوئیں اور ہزارہا شہادتیں ہوئیں، اس پر بھی احتجاج کیا گیا. اس کے بعد معاہدہ ختم نبوت جو ہے، وہ معاہدہ وزیر اعظم کے زیر سایہ اور زیر نگرانی وزیر داخلہ نے کیا، جس پر سیکرٹری داخلہ کے بھی دستخط ہیں، وزیر داخلہ کے بھی، اور چیف آف دی آرمی سٹاف نے خود اس میں حصہ لیا اور اپنا نمائندہ بھیجا جنرل فیض کو. جنرل فیض کے بھی دستخط ہیں. جس طرح یہ ختم نبوت کا معاہدہ انہوں نے پامال کیا، اس کی دھجیاں اڑائیں، اور جس طرح بدعہدی کی سخت احتجاج کیا گیا، مجلس شورا نے اس پر سخت احتجاج کیا کہ نہ پاکستان کی عزت کا خیال رکھا گیا، نہ پاک آرمی کی عزت کا خیال رکھا گیا، اور اس سے اوپر نہ ختم نبوت کی عظمت کا خیال رکھا گیا. پورے پاکستان کو ہلکا کر دیا گیا. آئندہ کون اعتبار کرے گا جب حکومت پاکستان اور آرمی مل کر ایک معاہدہ کرے تو اس کو توڑا جائے اور معاہدہ بھی ختم نبوت کا ہو؟ تو آئندہ کون اعتبار کرے گا اس حکومت کے معاہدوں پر؟ لہذا فیصلہ کیا گیا کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ ڈٹ گئی ہے. ہم شہادتیں پیش کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن معاہدے پر عمل درآمد ہوگا. حکومت کو بھی کرنا پڑے گا، گارنٹروں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، دونوں کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. جب تک یہ معاہدہ منوان اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا، یہ دھرنا جاری رہے گا. اس دھرنے میں اور مزید توسیع ہوگی. آج چونکہ کچھ پیش رفت شروع ہوئی ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر ساؤنڈ سسٹم کا جو قانون تھا، اس میں ایک طرف اذان پڑھنے پر پابندی لگائی گئی تھی، ایک سپیکر پر اللہ اکبر پر پابندی تھی، اور یہ صرف امتیازی قانون پنجاب میں تھا. تحریک لبیک یا رسول اللہ سے جو معاہدہ ہوا فیض آباد میں، اس میں ایک شک یہ تھی کہ حکومت پنجاب کے ساتھ جو باتیں طے ہوئی ہیں ان پر منوان عمل کیا جائے گا. آج پنجاب حکومت نے ہماری مذاکراتی ٹیم کو بتایا کہ ہم نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے کہ اب چاروں اطراف میں لاؤڈ سپیکر پر اذان ہوگی. یہ ہمارے مذاکراتی جو ہماری ٹیم ہے، اس کے سربراہ الحاج شیخ اظہر حسین صاحب رضوی صاحب کو پنجاب حکومت کے ایک ذمہ دار شخص نے ابھی فون کر کے کوئی پون گھنٹہ پہلے اطلاع دی ہے کہ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا، اس پر دستخط ہو گئے ہیں وزیر اعلیٰ کے. کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے، پنجاب کابینہ نے. لیکن جب تک راجہ ظفر اللہ کی رپورٹ جو ہے کہ کون کون اس کے ذمہ داران ہیں وزیر قانون کے علاوہ بھی، وہ شائع نہیں ہوتی، شہداء کے خون کے بارے میں حکومت کو اقدام نہیں اٹھاتی،
ایک جانور کا بھی درجہ نہیں دیا گیا. آپ صحافی برادران بھی انصاف فرمائیں, چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں تو آپ ان کو کتنی کبری دیتے ہیں, کتنی اہمیت دیتے ہیں. 7 بندے وہاں شہید ہوئے, ایک علی پور میں 8 بندے شہید ہوئے, سینکڑوں زخمی ہوئے, کچھ کی ٹانگیں ضائع ہو گئیں, کچھ کی آنکھیں ضائع ہو گئیں, کچھ کے دانت ٹوٹ گئے, کچھ کے بازو ضائع ہو گئے. ان کا کچھ نہیں بننا چاہیے. اور ختم نبوت پر مطالبہ کرنے پر والوں پر دہشت گردی کے پرچے درج ہو رہے ہیں. تو معاہدہ تو یہ تھا کہ 3 دن میں یہ سارے پرچے ختم ہو جائیں گے. اس لیے مرکزی حکومت کو بھی اور پنجاب کو بھی یہ تمام مقدمات جو ہے وڈرا کرنے ہوں گے. جب تک نہیں کرتے ہم میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور وقت آنے پر ہم راست اقدام کا اعلان بھی کر دیں گے. اور بہت جلد, زیادہ نہیں ہم اب صبر کر سکتے. 6 اپریل کو جمعۃ المبارک ادھر ہی پڑھیں گے حضرت داتا صاحب کے حضور آپ کی مسجد میں. اس کے بعد نماز عصر کے بعد کل پاکستان تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہوگی اسی مقام پر جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں. پورے ملک کے علماء مشائخ آئیں گے, ہماری تنظیمات بھی, اسی میں آئندہ کا لائحہ عمل بھی ہم پیش کر دیں گے. قوم سے اپیل ہے کہ قوم بالکل تیار رہے, ریڈ الرٹ رہے. جو ہی کوئی مرکز کی طرف سے ہدایات آئیں تو پوری قوم اٹھ کھڑی ہو. جمعہ جو ہے اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ ادھر ہی آئیں, داتا صاحب پڑھیں. عصر کی نماز کے بعد کل پاکستان تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہوگی جس میں ہمارے مرکزی امیر المجاہدین حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب آئندہ کا لائحہ عمل دیں گے. پاکستان میں جو لوگ نہیں آ سکے یہاں پر جمعہ کو, وہ اپنے اپنے مقامات پر نماز جمعہ کے اندر خطبہ میں وہ ختم نبوت کا نظریہ اجاگر کریں اور معاہدہ کے بارے میں جو اسلام کے احکام ہیں قرآن و حدیث کے وہ واضح کریں, اور حکومت پر دباؤ ڈالیں کہ حکومت حالات خراب نہ کرے. ملک ان باتوں کا اب متحمل نہیں ہو سکتا. ملک میں کشیدگی نہ حکومت پیدا کرے, اور معاہدے پر منو عمل حکومت عمل کرے اور گرنٹر عمل کرائیں. گرنٹر یہ نہ سمجھیں کہ صرف حکومت کی ذمہ داری ہے, یہ گرنٹروں کی بھی ذمہ داری ہے. حکومت کی بھی ذمہ داری ہے, گرنٹروں کی بھی ذمہ داری ہے. پورے پاکستان میں ہر ضلعی مقام پر ریلی نکالی جائے. ہر ضلعی مقام پر ضلع کی تمام تنظیمیں جمع ہو کر نماز جمعہ المبارک کے بعد جو ادھر نہ آ سکیں وہ ادھر ریلیاں نکالیں, اور پھر کسی مرکزی مقام پر جلسہ کر کے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے مطالبات دہرائیں. اور راست اقدام کے لیے ہر وقت تیار رہیں. سرحد لاہور میں آ جائیں, جو لوگ آ سکتے ہیں آ جائیں, ابھی انتظار نہ کریں. ہم پرامن لوگ ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ پرامن طریقے سے مسائل حل ہو جائیں. اگر حکومت نہ سمجھی, اور حکومت ضرور چاہتی ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ کو ابتلا میں ڈالنا, تو ہم اس کے لیے پھر شہادتوں کے لیے بھی تیار ہیں. لہذا صرف 2 دن کے لیے راست اقدام کو مؤخر کیا جاتا ہے. صرف 2 دن ہم سے مہلت مانگی گئی ہے. ہم پرامن لوگ ہیں. آپ کو پتا ہے کہ حضور نبی کریم سے کہا گیا تھا کہ آپ اس سال عمرہ نہ کریں, واپس چلے جائیں, آئندہ سال آئیں. تو امن کی خاطر حضور نبی کریم نے کفار مکہ کا مطالبہ مان لیا تھا. ہم نے آج راست اقدام کا اعلان کرنا تھا, پوری قوم کو نکالنا تھا سڑکوں پر, لیکن چونکہ مذاکراتی ٹیم نے ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ صرف 1-2 دن کی ہمیں مہلت دے دیں, اور کچھ پیش رفت بھی کی ہے ساؤنڈ سسٹم کا جو مسئلہ ہے. لہذا ہمارے امیر محترم کی سربراہی میں جو شورا کا اجلاس ہوا ہے اس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ 2 دن ان کو مہلت دی جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ کی مرکزی شورا کا اجلاس تاجدار ختم نبوت درنا داتا دربار گنج بخش روڈ پر زیر صدارت سربراہ تحریک لبیک یا رسول اللہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب کے زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں سرپرست اعلیٰ پیر محمد افضل قادری صاحب، نائب امیر پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب اور نائب ناظم اعلیٰ صاحبزادہ سعد رضوی صاحب، علامہ غوث بغدادی صاحب، مرکزی ناظم نشر ارشاد صاحبزادہ پیر محمد اجاز اشرفی صاحب، مولانا پیر قاضی محمود اوان صاحب، میں محمد شفیق امینی، پیر سید سرور شاہ بخاری صاحب، مولانا فاروق الحسن صاحب، علامہ عبدالغفور تابانی صاحب، مولانا اسلم نقشبندی صاحب اور دیگر نے شرکت کی۔ اجلاس میں درج ذیل فیصلے ہوئے۔ نمبر 1، ختم نبوت درنا فیض آباد، جس پر وزیر اعظم پاکستان کے نمائندگان، وزیر داخلہ اور سیکرٹری داخلہ اور چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل باجوہ کی ایما پر جنرل فیض صاحب کے دستخط ہے۔ اس معاہدے ختم نبوت کو جس طرح پامال کیا گیا، اس کی دھجیہ اڑائی گئی اور بد عہدی کی انتہا کر دی گئی، نہ پاکستان کے عزت کا خیال رکھا گیا، نہ پاک آرمی کے عزت کا خیال رکھا گیا، بلکہ اس سے بڑھ کر اسلام اور ختم نبوت کی عظمت کا بھی خیال نہیں رکھا گیا۔ لہذا تحریک لبیک یا رسول اللہ کی مرکزی شورا نے پوری دنیا کی مسلمانوں کے جذبات کے عین مطابق عکاسی کرتے ہوئے سخت احتجاج کیا ہے اور حکومت سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ وہ ہر قسم کا لیت و لال چھوڑ کر معاہدہ ختم نبوت فیض آباد پر من و عن عمل کرے۔ اس بدعہدی پر اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگے اور قوم سے بھی، نیز ضامنوں سے بھی پرزور مطالبہ کیا گیا کہ وہ دی گئی ضمانت کے مطابق معاہدہ ختم نبوت پر 100% عمل درآمد کروائیں۔ نمبر 2، تحریک لبیک یا رسول اللہ کی شورا نے فیصلہ کیا کہ راست اقدام کو مزید 2 دن کے لیے مؤخر کیا جائے، کہ ان کی مذاکرات کرنے والی شخصیات نے 1-2 دن میں پیش رفت کی یقین دہانی کروائی ہے۔ نمبر 3، مرکزی شورا نے فیصلہ کیا کہ دھرنا تاجدار ختم نبوت داتا دربار لاہور جاری رہے گا اور وقت آنے پر پورے ملک میں اس تحریک کو پھیلا دیا جائے گا۔ نمبر 4، مرکزی شورا نے فیصلہ کیا کہ 6 اپریل جمعۃ المبارک کو داتا دربار چوک میں بعد نماز عصر عظیم الشان تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہوگی، جس میں حضور سربراہ تحریک لبیک یا رسول اللہ شیخ الحدیث علامہ خادم حسین رضوی صاحب امیر المجاہدین آئندہ کا لائے عمل بھی قوم کو عطا فرمائیں گے، اور کانفرنس میں ملک بھر سے علماء و مشائخ اور عاشقان رسول بڑی تعداد میں شرکت کریں گے۔ نمبر 5، جمعۃ المبارک کی نماز دربار حضرت داتا گنج بخش میں ادا کیا جائے گا۔ نمبر 6، مرکزی شورا نے فیصلہ کیا کہ 6 اپریل ملک بھر میں جمعۃ المبارک کو خطبہ عقیدہ ختم نبوت اور معاہدہ ختم نبوت پر روشنی ڈالے اور ایسا مقدس معاہدہ توڑنے کی دنیاوی اور اخروی نقصانات بیان کرے۔ نمبر 7، مرکزی شورا نے فیصلہ کیا ملک بھر کی ضلعی تنظیمات ہر ضلعی مقام پر تاجدار ختم نبوت ریلیاں نکالے اور کسی مرکزی مقام پر ریلی کے اختتام پر جلسہ کر کے قوم کو ختم نبوت کے لیے اٹھ کھڑا ہونے کے لیے تیار کرے۔ یہ جمعہ کے دن مرکزی شورا نے افغانستان میں جلسہ دستار فضیلت میں امریکہ نے بمباری کر کے 100 سے زیادہ زائد قرآن کریم کے حافظوں اور درس نظام سے فارغ التحصیل ہونے والے علماء کو شہید کیا ہے، جس پر تحریک لبیک یا رسول اللہ سراپا احتجاج ہے، اور کشمیر میں بھی کئی مسلمانوں کو شہید کیا ہے۔ لہٰذا تحریک لبیک یا رسول اللہ مطالبہ کرتے ہیں کہ مسلم حکمران امریکی سفیروں کو اپنے ممالک سے نکال کر امریکہ کے خلاف تمام ضروری اقدامات اٹھائے اور نیز اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے بھی وہ مؤثر آواز اٹھائے۔ جاری کردہ شعبہ نشر ارشاد تحریک لبیک یا رسول اللہ۔